عرفات کا روزہ 9 ذی الحجہ کا ہے، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ حاجی جب عرفات کے میدان میں ہے تبھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ کا جواب ہندوستان کے لیے ذی الحجہ کا ذکر کیا ہے، تفصیل سے سمجھائیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ حاجی جب عرفات میں ہوتے ہیں اس دن لوگ روزہ رکھیں، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آج جب ٹی وی، ٹیلی ویژن اور موبائل کا دور ہے، اس سے پہلے جتنے زمانے تھے بتائیے عرب میں روزہ رکھا جا رہا ہے، عرفات کا دن ہے، تو انگلینڈ والوں کو، چین والوں کو اور ہندوستان والوں کو کیسا معلوم پڑتا تھا؟ کوئی یہاں سے اڑ کے جا کے دیکھ کے آتا تھا وہاں پہ، کیسے معلوم پڑتا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کیسا روزہ رکھنا سکھایا؟ اس زمانے کے لوگ آج سے 50 سال پہلے ہندوستان میں کیسا روزہ رکھتے تھے لوگ؟ کیا وہاں سے فون کر کے پوچھتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ یہاں کی تاریخ کے حساب سے رکھتے تھے۔ 9 ذی الحجہ کو روزہ ہوتا ہے، وہاں 9 ذی الحجہ ہے، وہاں وہ رکھیں گے، یہاں ہمارا ہے ہم رکھیں گے۔ اگر آپ یہ قید لگاتے ہیں کہ جس دن حاجی وہاں پر عرفات میں ہے اس دن ہوتا ہے، تو آپ بتائیے آج سے 100 سال پہلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج سے 100 سال پہلے تک جتنے روزے لوگوں نے رکھے وہ کیا حساب سے رکھے؟ کیسے معلوم پڑا ان کو آج حاجی عرفات میں ہے کہ نہیں معلوم پڑتا تھا، تو سارے روزے غلط ہیں۔ تو یہ دیکھیے یہ تشدد ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں ہم چاند کے مکلف ہیں۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ وہاں عرفات میں روزہ ان کا ہے، یہاں رکھ رہے ہیں، عید ان کے حساب سے نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کون سا قاعدہ ہے؟ حدیث میں کہاں بتایا گیا ہے آپ کو کہ آپ عرفے کے بعد میں ایک دن چھٹی کر کے پھر عید منائیں؟ یہ کہاں ہے پھر؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے یہ بات کہی، جو عرب کے عالم ہیں، دیکھیے وہ وہاں کے ہیں، انڈیا کے نہیں ہوں، وہ عرب کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عرفہ کا روزہ اپنے اپنے علاقوں کے حساب سے ہونا چاہیے، کیونکہ ہم کو اس کا مکلف کیا ہی نہیں گیا کہ ہم معلوم کریں حاجی ابھی کیا کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کے روزے کی بات کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ کون سا روزہ ہے؟ علماء کی لمبی چوڑی بحث موجود ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں عرفہ چونکہ مکہ میں ہے عرفات کا میدان، اور جب حاجی میدان عرفات میں جاتے ہیں تو وہ تو روزہ نہیں رکھتے، ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ روزہ تو وہ رکھتا ہے جو میدان عرفات میں نہیں گیا، اس لیے جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوں گے اس دن روزہ رکھا جائے۔ دوسرے علماء کہتے ہیں اگر عرفات کے دن کا روزہ رکھا جائے تو ملک پاکستان میں تو 8 تاریخ بنے گی، اور کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں رات ہوگی، تو یہ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ اگر اس عرفے کا خیال کرنا ہے تو عید بھی ان کے ساتھ کرے، روزہ بھی ان کے ساتھ رکھے، تو پھر کون سا دن ہوگا جس دن روزہ رکھا جائے؟ انسان جہاں بھی رہتا ہے شریعت نے اس کے مطالع کا اعتبار کیا ہے۔ مطالع سورج کا نکلنے، چاند کے طلوع ہونا، اس کے ساتھ مومنوں کو لگایا ہے۔ حکم یہ ہے صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، روزہ رکھو بھی چاند دیکھ کر، اور عید کی خوشی بھی حاصل کرو چاند دیکھ کر۔ اس لیے 9 ذی الحجہ کا روزہ عرفہ کا روزہ ہوگا۔ اور سب سے معقول بات کیا ہے؟ آج تو کمیونیکیشن کا نظام ہے، فون کیا پتہ کر لیا، ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہے، ہوائی جہاز، ایک ٹیکنالوجی آ چکی ہے۔ آج سے 200 سال پہلے لوگ کیسے پتہ کرتے تھے کہ وہاں چاند ذی الحجہ کا نظر آیا ہے کہ نہیں آیا؟ آج سے 200 سال پہلے کیسے پتہ چلتا تھا؟ کوئی خبر یہاں سے بیٹھنے والا پتہ کر سکتا ہو مکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی خبر۔ تو شریعت ایک ایسے کام کا حکم دینا چاہتی ہے جو سب کے لیے آسان بھی ہو اور سب مناسب طریقے سے اس کو حل بھی کر سکیں۔ اگر عرفے کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے، کتنے لوگ رات کو روزہ کیسے رکھیں گے؟ رات ہے وہاں اور مکہ میں دن ہے، اور اگلا دن آیا تو عرفے کا روزہ تو نکل چکا اس کا۔ تو 9 ذی الحجہ کا روزہ عرفے کا روزہ، جس سے 2 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ عرفہ کا روزہ عرفہ کے دن رکھا جائے گا، اس بات میں تو کوئی اختلاف ہے نہیں
کہ عرفہ کا روزہ عرفہ کے دن رکھا جائے گا، کیونکہ رسول اکرم نے جو فضیلت بیان فرمائی ہے وہ یوم عرفہ کی فرمائی ہے، صوم عرفہ کی فرمائی ہے، کسی اور دن کی تو نہیں۔ اب وسائل جدیدہ کی وجہ سے بعض علماء کرام اجتہاد میں یا ان کے سمجھ میں اس حدیث میں تھوڑا سا تغیر پیدا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ عام طور پر ہمارے یہاں جیسے ہندوستان میں سعودی کی تاریخ ایک دن آگے چلتی ہے ہم سے اور ہم ان سے ایک دن پیچھے رہتے ہیں، تو عرفہ کا جو روزہ ہے وہ بھی ہمارا ایک دن ان سے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ عرفہ وہ دن ہے جس دن حاجی لوگ عرفات میں جا کر ٹھہرتے ہیں، یا جو حج کا اصلی دن ہے، جیسے فرمایا رسول اکرم نے الحج عرفہ، حج اصل میں عرفات کی حاضری کا نام ہے۔ تو آج ہم یہاں پر ہیں لیکن ہمیں معلوم ہو گیا کہ عرفہ کس دن ہے، تو ہم اسی دن روزہ رکھیں جب ہمیں معلوم ہو گیا۔ تو جب معلوم نہیں ہوتا تھا تو کوئی بات نہیں ہے، ہم معذور تھے اور ہم اپنے یہاں کے حساب سے رکھتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، چونکہ یہ سارے احکام شرعیہ جن کی بنیاد چاند پر ہے، وہ سارے احکام شرعیہ اپنے اپنے یہاں کی بنیاد پر رکھے جاتے ہیں، اس لیے اس میں بڑا جھگڑا ہو گیا ہے، اختلاف ہو گیا ہے۔ اب بعض لوگوں کی اس میں رائے یہ بھی ہو گئی ہے کہ دونوں دن رکھ لیا جائے، چونکہ یہ دن بھی روزے کے ہیں، آپ 10 دن روزہ رکھو، اچھا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دونوں دن روزہ رکھ لیں، جو علماء کہتے ہیں کہ یہاں کے عرفہ کا اعتبار ہے تو ان کے اعتبار سے بھی، جو کہتے ہیں وہاں کے اعتبار ہے ان کے اعتبار سے بھی، 2 دن کا اگر آپ روزہ رکھ لیتے ہیں تو شاید یہ اس اختلاف سے نکلنے کا اچھا راستہ ہوگا۔ مولانا عرفہ کا روزہ کب رکھیں گے؟ سعودیہ کے حساب سے رکھیں گے یا یہاں کے حساب سے رکھیں گے؟ یہ مسئلہ بہت پیدا ہو رہا ہے۔ عرفہ کا روزہ جانتے ہیں نا آپ؟ عرفہ کا روزہ اتنا فضیلت والا روزہ ہے، 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں ایک نیا مسئلہ لوگوں نے نکالا کہ سعودی عرب کے حساب سے رکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں عرفہ کا لفظ آیا ہے، اور عرفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عرفات کا میدان۔ تو حاجی لوگ جس دن عرفات کے میدان میں جائیں گے اسی دن ہم لوگ یہ روزہ رکھیں گے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، حاجی لوگ عرفات کے میدان میں کب جاتے ہیں؟ یہاں جتنے حاجی لوگ بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں کہ حاجی لوگ عرفات کے میدان میں زوال کے بعد جاتے ہیں اور سورج ڈوبنے کے بعد نکل جاتے ہیں عرفات سے۔ اور روزہ کب رکھا جاتا ہے؟ صبح فجر کے ٹائم سے۔ یعنی عرفات میں حاجیوں کے جانے سے اور روزہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، دنیا کی بہت ساری کنٹریز ایسی ہیں، بہت سارے ملک ایسے جہاں اس دن بقرعید ہوتی ہے، وہاں اس دن بقرعید ہوتی ہے، تو کیا وہ بقرعید کے دن روزہ رکھیں گے؟ تیسری بات، یہ تو ٹیکنالوجی کے ترقی یافتہ ہونے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ سعودی عرب سے انڈیا میں 1 دن کا فرق ہے چاند میں، یا سعودی میں عرفات میں کب لوگ جا رہے ہیں، یہ تو ترقی کے بعد پتا چلا۔ اگر آپ 50 سال پیچھے چلے جائیں، 100 سال پیچھے چلے جائیں، تو کیا دنیا میں کسی کو پتا تھا؟ اس زمانے میں ٹیکنالوجی اتنا ڈیولپ تھی کہ پتا چل جائے کہ حاجی لوگ کب عرفات کے میدان میں گئے؟ تو اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ عرفہ کے روزہ کا تعلق عرفات سے ہے، تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ 1200 سال سے 1300 سال سے لگاتار پوری دنیا میں جتنے لوگوں نے عرفہ کا روزہ رکھا، سب کا روزہ گڑبڑ ہو گیا۔ آدمی کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے میرے بھائی۔ عرفہ کا روزہ ہر ملک کے لوگ اپنے یہاں کے علاقے کے حساب سے، چاند کے حساب سے 9 ذی الحجہ کو رکھیں گے۔ یہ سب انٹرنیٹ کی دین ہے، یہ سب مسئلہ پیدا ہو رہا ہے انٹرنیٹ پہ، الگ الگ رائے پیش کر رہے ہیں۔ جو لوگ سعودی عرب میں ہیں وہ تو ان کو تو معلوم ہے کہ عرفے کا دن کس دن ہے، اور جو دوسری دنیا کے لوگ ہیں، باہر کے لوگ ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے رہنے والے یا اور ملکوں کے رہنے والے، تو وہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں، 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں، عرفے کے دن بھی رکھیں۔ یعنی اگر وہ 8 اور 9 کو رکھ لیں گے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، لیکن وہ عرفے کا دن ان کے لیے 9 ذی الحجہ کا دن ہوگا، اور وہ اس دن روزہ رکھے جس طرح اہل ایمان یہاں روزہ رکھیں گے، جس دن حاجی
میدان عرفات میں ہوں گے، اس طرح باقی دنیا کے لوگ 9 ذی الحج کے حساب سے روزہ رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ بھائیوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پہ، موت دے تو اس حال میں اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ تو عرفہ کا دن بڑا اہم ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اولاً تو اس دن کا روزہ ہم سے نہ چھوٹنے پائے، یعنی عرفہ کے دن دوسرے الفاظ میں 9ویں ذی الحجہ کو، اس لیے کہ اسے عرفہ کا دن اس لیے کہا گیا ہے کہ اس تاریخ کو حاجی لوگ عرفہ مقام میں جایا کرتے ہیں۔ عرفہ دن زمانے کا نام نہیں، مقام کا نام، اس جگہ جایا کرتے ہیں، اس لیے اسے عرفہ کا دن کہا گیا ہے، ورنہ اصل کیا ہے، وہ 9 ذی الحجہ ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس دن کا ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ یہاں عموماً لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کس حساب سے روزہ رکھیں؟ آیا جس دن حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں جائیں گے اس دن، یا یہ کہ اپنے یہاں کے لحاظ سے 9ویں ذی الحجہ کو؟ بہت سے لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ وہ عرفہ کا دن ہے، لہذا جس دن حاجی لوگ عرفہ کے مقام میں ٹھہرتے ہیں ہم اسی دن روزہ رکھیں، لیکن یہ بات کئی اعتبار سے غلط ہے۔ اس کو 2 اعتبار سے آپ سمجھ لیجئے، تفصیل کسی اور موقع پر۔ ایک اعتبار سے تو یہ کہ آج تک امت یہی کوشش کرتی رہی ہے پوری دنیا کے اندر کہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھیں، نہ یہ کہ تکلف کر کے اور کوشش کر کے معلوم کریں کہ حاجی لوگ کس دن جا کے عرفہ کے میدان میں ٹھہر رہے ہیں۔ تو ساری امت کب روزہ رکھتی رہی ہے؟ جو دور کے رہے ہیں وہ 9ویں ذی الحجہ کا حساب لگا کر کے روزہ رکھتے رہے ہیں، نہ کہ بتکلف یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ ہاں بھائی حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں کس دن ٹھہریں گے، اس کا کوئی اعتبار نہیں تھا۔ اور آج بھی اگر یہ وسائل اعلام کمزور پڑ جائیں، ختم ہو جائیں، تو پھر امت کے اوپر وہی مصیبت آئے گی کہ ہاں وہ لوگ روزہ کیسے رکھیں گے۔ لہذا ان 1400 سالوں تک امت جس حالت پر رہی ہے اسی حالت پر رہنے دیا جائے، ان کے اندر نئے فتنے پیدا کر کے بلبلہ نہ پیدا کیا جائے۔ دوسری چیز، اگر ہم یہ کہیں کہ جس دن حاجی عرفہ کے میدان میں ٹھہرے، تو یہ چیز واقع پر فٹ کرنا ایک مشکل ترین کام ہے، مشکل ترین کام ہے۔ اور آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ عرفہ، اصل میں عرفہ کی جو فضیلت ہے وہ عرفہ کے دن ظہر کے بعد سے لے کر کے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں سورج ڈھلنے کے بعد گئے ہیں، پہلے نہیں گئے تھے۔ اب اگر اس چیز کو آپ لیتے ہیں تو جہاں عرفہ کے دن سورج ڈھل رہا ہوگا وہاں انڈونیشیا اور اس کے بعد کے علاقے میں مغرب ہو رہی ہوگی، وہ لوگ روزہ کب رکھیں گے؟ اور اگر اور آگے بڑھتے ہیں آپ، نیوزی لینڈا میں عرفہ کا سورج طلوع ہو رہا ہوگا تو اس دن ابھی وہاں کے لحاظ سے اس سے پہلے والی رات کا سورج ڈوب رہا ہوگا۔ یعنی جو عرفہ کا دن جس وقت حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں ٹھہرے ہوں گے وہ لوگ ابھی اگلے دن کا انتظار کر رہے ہوں گے اور سو رہے ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ وہ لوگ روزہ کب رکھیں گے؟ رات کا روزہ رکھیں گے؟ کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کب روزہ رکھیں گے؟ مجبور ہو کر کے آپ کہیں گے دوسرے دن صبح، جبکہ حاجی لوگ عرفہ کے میدان سے کوچ کر کے مزدلفہ میں آئیں گے تب وہ لوگ اس وقت کا روزہ رکھیں گے۔ تو کہنے کا مطلب واقع کے اوپر بھی اسے فٹ نہیں کیا سکتا ہے، لہذا ہر شخص کو جو مکلف بنایا جائے وہ یہ بنایا جائے کہ اس کے یہاں جب بھی 9ویں ذی الحجہ ہو وہ اس ذی الحجہ کا روزہ رکھے، یہی ان کے لحاظ سے عرفہ کا دن مانا جائے گا۔ سوال جو کیا گیا ہے کہ عرفے کا روزہ کس دن رکھا جائے، اس سلسلے میں اہل علم کے پاس 2 قول ہیں، اور 2 قول ہونے کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ اختلاف مطلع کا اعتبار اہل علم کے پاس ایک معتبر قول ہے، اور محدثین کرام میں سے کئی یہ کسی قول کے قائل رہے ہیں۔ تو جب اس قول کا اعتبار کیا جاتا ہے تو عام طور پر یوم عرفہ اختلاف مطلع کی وجہ سے یا تو 8 ذی الحجہ ہو سکتا ہے یا 10 ذی الحجہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی سعودی عرب سے پہلے بھی کہیں چاند دیکھ لیا جائے، اور یہ ممکن ہے۔ پچھلے اگر آپ 2-3 سال کی مثالیں دیکھیں تو بعض افریقی ممالک وغیرہ میں سعودی عرب سے 1 دن پہلے چاند دیکھ لیا گیا۔ تو اس بنیاد پر اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ بعض اہل علم نے یہ لکھا
کہ چونکہ حدیث میں صوم عرفہ کہا گیا ہے تو جس دن عرفہ یعنی حاجی میدان عرفات میں اکٹھا ہوں اس دن روزہ رکھنا چاہیے. یہ اہل علم کی ایک جماعت کا قول ہے، اور اگر کسی کو اس تحقیق پر اطمینان ہو کر وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو حرج نہیں ہے انشاءاللہ. لیکن وہیں دیگر اہل علم نے یہ کہا ہے کہ یوم عرفہ اصل میں اليوم التاسع 9 ذی الحجہ کا دوسرا نام. اسے یوم عرفہ حاجیوں کے اجتماع کی مناسبت سے نہیں کہا گیا ہے، بلکہ اسے حاجیوں کی عبادت کے حوالے سے کہا گیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا اصل میں اعمال حج کے اعتبار سے ان ایام کو نام دیا گیا. جیسے 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہا گیا، 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا گیا، 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہا گیا، 11 ذی الحجہ کو یوم القر کہا گیا، 12 ذی الحجہ کو یوم النفر الاول کہا گیا، اور یوم النفر الثانی 13 ذی الحجہ کو. تو ایام حج کے اعمال کے حساب سے تاریخوں کو جو ہے نام دیا گیا. تو اصل یوم عرفہ نہیں ہے، اصل 9 ذی الحجہ ہے، 9 ذی الحجہ اصل ہے. اس وجہ سے 9 ذی الحجہ کو ہی روزہ رکھنا چاہیے. یہ اہل علم کی ایک دوسری جماعت کا قول ہے، اور واللہ عالم زیادہ صحیح تر بات یہی لگتی ہے، راجح یہ قرار یہ معلوم ہوتا ہے واللہ عالم کہ 9 ذی الحجہ والی بات دلائل کی روشنی میں زیادہ قریب ہے. اس کی مزید تفصیل ہے لیکن اس مختصر ملاقات میں ساری تفصیل نہیں رکھی جا سکتی. مختصراً اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ جب اختلاف مسئلہ ہی کا اعتبار خود سعودی عرب بھی کرتا ہے، وہ اپنے علاقے کا اعتبار کر کے اپنے ہی مسئلے کے حساب سے فیصلہ کرتا ہے، تو پھر ان سے پہلے جو لوگ چاند دیکھ لیں وہ لوگ اگر روزہ رکھنا چاہیں تو سعودی عرب میں جب عرفہ کا دن ہوگا اس دن ان کی عید کا دن ہوگا. یا جو لوگ سعودی عرب سے ایک دن بعد چاند دیکھیں ان لوگوں کے لیے مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ 8ویں ذی الحجہ کا مسئلہ ہوگا. تو 9 ذی الحجہ کو رکھ لینا چاہیے. میں نے جیسے کہا کہ یہ دونوں قول دلیل کے اعتبار سے اپنے ساتھ مضبوط حوالے رکھتے ہیں. راجح قول واللہ عالم 9 ذی الحجہ کا قرار پاتا ہے، لیکن اگر کسی کو اہل علم کے اس قول پر اعتماد ہو کہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا دن جس دن حاجی اکٹھا ہو اسی دن رکھ لینا چاہیے، کوئی رکھ لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس میں ایک بات یاد رکھنے کی یہ بھی ہے کہ اسے حاجیوں کے عرفہ سے جوڑنے کی جو وجہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں وہ وجہ اس کے اندر نہیں پائی جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں رہنے والوں کے لیے روزہ کی اجازت نہیں دی. باہر رہنے والے لوگ روزہ رکھیں گے، اور یہ بھی اللہ کے نبی سے نہیں ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہو کہ چونکہ حاجی عرفہ میں رہتے ہیں ان کا ثواب آپ کو چاہیے تو آپ کو جو ہے عام دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے. دونوں کو آپس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا نہیں ہے، اس لیے اس مسئلے کو الگ رکھنا ہی زیادہ صحیح تر بات نظر آتی ہے. البتہ یہاں ایک مسئلے کی وضاحت ضروری ہے. کوئی آدمی پورے 10 ذی الحجہ کی فضیلت اور اس میں اعمال کی جو فضیلت ابھی ہم نے بیان کی تھوڑی دیر پہلے، اس کی روشنی میں روزہ رکھتا ہوا آ رہا ہے تو 7 کو بھی روزہ ہے، اس سے پہلے بھی روزہ ہے، 8 کو بھی روزہ ہے، 9 کو بھی روزہ ہے، بالکل روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن احتیاط کے نام پہ عرفے کے روزے کے لیے احتیاط کے نام پہ 8 اور 9 دونوں کو رکھ لینے کی بات کرے تو یہ درست نہیں، اس لیے کہ عرفے کے دن کا روزہ ایک ہی روزہ ہے. تو آدمی کو دلیل کی روشنی میں جس قول پہ زیادہ اطمینان ہو اس پر آدمی عمل کرے، اور دلیل کی روشنی میں واللہ عالم جو اطمینان محسوس ہوتا ہے وہ 9 ذی الحجہ والی بات ہے. لیکن اگر کسی کو 8 ذی الحجہ جو یوم عرفہ وہاں کے حاجیوں کے اجتماع کے اعتبار سے ہو سکتا ہے وہ اگر رکھنا چاہے تو اس کو جو ہے اپنے اطمینان کی وجہ سے، دلیل پر اطمینان کی وجہ سے گنجائش نکلتی ہے. واللہ عالم. بھائی نے سوال کیا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ کس دن رکھا جائے. جس دن حجاج کرام میدان عرفہ میں ہوتے ہیں اسی دن یا اپنے اپنے ملکوں کے حساب سے، کیونکہ حجاج جس دن میدان عرفہ میں ہوتے ہیں ہندوستان میں 8ویں ذی الحجہ ہوتی ہے، پاکستان میں بھی تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے. تو یوم عرفہ تو ان حالات کے مطابق کہا گیا نا، یعنی محل وقوع کے اعتبار سے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، جس علاقے میں یہ فرمایا اس علاقے میں 9 ذی الحجہ یوم عرفہ ہی کو ہوتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. ورنہ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ حاجی میدان عرفات میں ہوں تو ہم انڈیا، پاکستان یا امریکہ، افریقہ میں اس دن روزہ رکھیں تب ہی یوم عرفہ کا روزہ ہوگا. یہ بات غلط ہے، کیونکہ امریکہ میں تو اس وقت رات ہوتی ہے جب حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں. جب دن ہوگا تو حاجی یوم عرفات سے نکل چکے ہوں گے، تو پھر کیا امریکہ والے تو روزہ نہیں رکھ سکے یوم عرفہ کا. اسی طرح اور کچھ ممالک ایسے ہیں جس طرح ہم پہلے ہیں سعودیہ سے
کچھ ممالک ایسے ہیں جو چاند کے اعتبار سے سعودیہ کے بعد ہیں، تو پھر کیا وہ بیچارے کیسے روزہ رکھیں گے؟ ان کا تو مطلب ایک دن کا فرق پڑ گیا، جیسے ہم پہلے ہیں وہ ایک دن بعد ہیں، تو ان کے ہاں ایسا ہوگا کہ اس دن عید ہوگی، یعنی ہم اگر سعودیہ سے ایک دن بعد عید مناتے ہیں، ان کے ہاں عید ایک دن پہلے ہوگی سعودیہ سے، تو وہ تو عید والے دن کیسے یوم عرفہ کا روزہ رکھ سکیں گے ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی ایسے باطل لوازم ہیں جو اس صورت میں لازم آئیں گے کہ اگر ہم کہیں کہ یوم عرفہ سے مراد، یوم عرفہ کے روزے سے مراد وہ ہے جب حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، کسی بھی صورت یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ اس کو ایک مثال سے میں سمجھایا کرتا ہوں۔ جامع ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، کہ مشرق اور مغرب کے درمیان تمہارا قبلہ ہے، یعنی وہ تو اصل میں بتانا مقصود یہ تھا کہ سمت جو ہے تھوڑا بہت ٹیڑھا پن اس میں کوئی مضر نہیں ہوتا، تو ایک پوری سمت ہے وہ آپ کے لیے اجازت ہے، جس طرح ہم علماء کہتے ہیں 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک اگر ٹیڑھا پن موجود ہو پھر بھی نماز ہو جاتی ہے، قبلہ رخی انسان متصور ہوتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے، حالانکہ ہمارا ادھر بر صغیر میں اگر دیکھیں تو ہمارا شمال جنوب کے درمیان قبلہ ہے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرق اور مغرب کہا ہے تو ہم تو اسی پہ ڈٹ جائیں گے، ہم تو پھر شمال یا جنوب کی طرف رخ کریں گے، ہم تو مغرب کی طرف رخ نہیں کریں گے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محل وقوع میں یہ بات فرمائی تھی وہ محل وقوع ایسا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی، مقصود یہ تھا کہ سمت یہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح یہاں 9 ذی الحجہ ہی مراد ہے، یوم عرفہ اس لیے فرمایا کہ جہاں اب موجود تھے وہاں 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کو ہی ہوتی تھی۔ نبی صاحب نے فرمایا صوم یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، یوم عرفہ کا روزہ میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں کہ وہ ایک سال کی گزشتہ گناہ کا کفارہ ہوگا، ایک سال کے آئندہ گناہ کا، ایک سال گزشتہ ایک سال آئندہ۔ صوم یوم عرفہ، یوم عرفہ کس دن کو کہتے ہیں؟ آپ کہیے گا جس دن حاجی عرفہ کے میدان میں جمع ہوتا ہے۔ ہم پوچھیں گے پھر آپ سے کہ حاجی کس دن عرفات میں جمع ہوتا ہے، تو آپ کہیے گا کہ 9 تاریخ کو، تو معلوم ہوا کہ صوم یوم عرفہ، یوم عرفہ نام ہے 9 ذی الحجہ کا، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ۔ اسی طریقے سے حج کے ایام کے الگ الگ نام ہیں، 8 ذی الحجہ یوم الترویہ، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، 10 ذی الحجہ یوم النحر، اور 11، 12، 13 کو ایام تشریق کہتے ہیں، اور الگ الگ وہاں بھی دن ہیں۔ 11 کو یوم القر کہتے ہیں، 12 کو یوم الربوع کہتے ہیں یا یوم النفر الاول کہتے ہیں، اور 13 کو یوم النفر کہتے ہیں، جس دن میرا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب اس طریقے سے یہ سب ایام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سال حج کیا ہے، اس سے پہلے بھی آپ عرفہ کا روزہ رکھتے رہے، تو ظاہر ہے کہ عرفہ 9 ذی الحجہ کو کہتے ہیں۔ اگر کسی سال کسی وجہ سے حج نہ ہو اور حاجی عرفہ میں جمع نہ ہو تو آپ کہیں گے کہ عرفہ میں حج جمع ہی نہیں ہوا، تو یوم عرفہ آیا ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ یوم عرفہ ہر سال آتا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ۔ اب جو لوگ سعودی کی رویت مانتے ہیں اس کے مطابق رمضان شروع کرتے ہیں، عید مناتے ہیں، ذی الحجہ کا چاند سعودی کا اعتبار کرتے ہیں، ذی الحجہ 10 تاریخ سعودی کی 10 تاریخ مانتے ہیں، تب تو ٹھیک ہے وہ اپنا کریں، جب سعودی میں 9 ہو تو یہ 9 رکھے، قطع نظر اس کے کہ حاجی میدان عرفہ میں جمع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر کسی سال میں حج بند ہو جائے تو کیا کریں گے؟ کیا عرفہ کا دن نہیں آئے گا؟ یقیناً آئے گا، وہ 9 ذی الحجہ ہوگا۔ اور جب ہم اپنے ملک کی رویت لیتے ہیں اور یہیں کے اعتبار سے ہم روزہ رکھتے ہیں، عید کرتے ہیں، بقرعید کرتے ہیں، تو پھر اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ حجاج عرفہ میں آج جمع ہو رہے ہیں ہندوستانی تاریخ سے 8 کو، یا کب جمع ہو رہے ہیں ہندوستانی تاریخ سے 8 کو جمع ہو رہے ہیں، اور اگر کسی نے سعودی عرب سے پہلے چاند دیکھا ہو تب ان کے یہاں یوم عرفہ کب ہو جائے گا بتائیے؟ تو اس طریقے سے تو اختلاف پڑے گا۔ سعودی عرب سے پہلے بھی دنیا چاند دیکھتی ہے بعض افریقی ممالک کے اندر، اور سعودی عرب چاند دیکھتا ہے، اور ایک دن بعد بر صغیر میں لوگ چاند دیکھتے ہیں، ہندوستان، بنگلہ دیش، نیپال، برما وغیرہ کے اندر دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے جو جہاں کہیں ہے اس کے لیے 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن ہے، اور یہی صحیح قول ہے کہ اپنے اپنے حساب سے لوگ کریں۔ نہیں ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی جماعت کے ساتھ، اپنی کمیونٹی کے ساتھ، اپنے شہر کے ساتھ سعودی عرب کی رویت کو اگر مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، چلیے اس کے حساب سے چلیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بحث اس بات پہ مت پڑیے کہ آج حاجی لوگ میدان عرفات میں جمع ہیں اور آج ہمارے یہاں 8 ہے،
8 तारीख यौम अरफा नहीं है, 9 तारीख अरफा है। तो दो हाल से में से कोई एक हालत होगी, या तो आप सऊदी अरब की 9 तारीख को लीजिए तो उसके हिसाब से कलीद बनाइए, बकरा काटिए, ज़बह कीजिए, कुर्बानी कीजिए, और नहीं तो फिर अगर अपने मुल्क के हिसाब से रुयत लेते हैं तो आज आपके यहाँ 8 है, आप इसकी परवाह मत कीजिए कि आज ही कहाँ है, नहीं है। आपके लिए आपकी 9 तारीख कल होगी। मैं समझता हूँ कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मसला सिर्फ चाँद देखने पर है और तारीख लेने पर है कि आप कहाँ की रुयत ले रहे हैं। सबसे पहले हमें इस नुक्ते की जानिब तवज्जो देनी चाहिए कि ये सवाल कब से पैदा होने लगा और इस मसले में इख्तिलाफ कहाँ से आने लगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस मसले को समझने में बड़ी मदद मिल जाएगी इंशाअल्लाह। जब से जदीद वसाइल आने लगे, रेडियो का दौर आया, टेलीविज़न का दौर आया, जदीद वसाइल आने लगे, दूसरे ममालिक के लोगों को पता चलने लगा कि किस दिन हुज्जाज मैदान अरफा में हैं, किस दिन उनके पास ईद है, उस वक्त से ये सवाल लोगों के जहनों में आया और अहले इल्म ने इल्म की रोशनी में मुख्तलिफ रहनुमाई फरमाई है। इस सिलसिले में पहला मौक़िफ़ तो यही मिलेगा हमको जो साबिक़ में जारी था। ये जदीद वसाइल ईजाद होने से पहले इब्न उसैमीन रहमतुल्लाहि अलैह और दीगर अहले इल्म ने बताया कि मकामी 9 ज़िलहज को अरफ़े का रोज़ा रखना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ राइज थी, यही चीज़ चलते हुए आ रही है। दूसरा मौक़िफ़ इस सिलसिले में ये है कि जिस दिन हुज्जाज मैदान अरफा में जमा हो उस दिन अरफ़े का रोज़ा रखना चाहिए। उसकी वजह ये बयान की गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोज़े को तारीख़ से नहीं जोड़ा, जैसे 9 तारीख़ या 10 तारीख़ मुहर्रम की 10 तारीख़ से जोड़ा गया रोज़ा, किसी दिन से नहीं। तो उस तरह अरफ़े में तारीख़ का ज़िक्र नहीं है बल्कि दिन का ज़िक्र है, सौमु यौम अरफा। कुछ लोगों को शुबा होता है कि 9 तारीख़ भी मौजूद है हदीस में, हालांकि वो 9 दिन मौजूद है, 9 तारीख़ नहीं। तो इस हदीस के पेश नज़र बाज़ अहले इल्म ने कहा कि हदीस में चूँकि अरफ़े से जोड़ा गया और जब अरफा होगा हम उस दिन रोज़ा रखेंगे। लेकिन इस मौक़िफ़ पर बहुत सारे लोग सवालात पैदा करते हैं। सबसे पहला एतराज़ ये होता है कि औक़ात में इख्तिलाफ़ पाया जाता है, तो हम कैसे करेंगे? क्या जिस दिन हुज्जाज मैदान अरफा में हो वो जब सहरी करें, इफ्तार करें, उनके औक़ात के लिहाज से हम रखें? तो उसका जवाब ये दिया जाता है कि अल्लाह ताला ने औक़ात की तयीन अलग फरमाई है, सुम्मा अतिम्मुस्सियाम इलल लैल, गुरूब से और फिर सहरी से इन चीज़ों को जोड़ कर रखा है। तो ज़रूरी नहीं कि दिन एक हो तो औक़ात की भी पाबंदी की जाए। दूसरा एतराज़ ये होता है कि आमतौर पे अरफ़े के बाद दूसरे दिन ईद आनी चाहिए। अगर आप वहाँ के लिहाज से रहेंगे, हुज्जाज जिस दिन मैदान अरफा में रहें, तो फिर आप दूसरे रोज़ ईद नहीं कर पाएंगे। तीसरा एतराज़ ये होता है कि अभी जदीद वसाइल से ये इख्तिलाफ़ रूनुमा हुआ। किसी दौर में अगर ये टेक्नोलॉजी ख़राब हो जाए तो फिर उस वक्त क्या होगा? जबकि हमारा दीन एक आफाकी दीन है, हर ज़मान व मकान के लिहाज से मुनासिब है। तो जो चीज़ दायमी शक्ल में मुनासिब है, आसान है, उस लिहाज से हमको अमल करना चाहिए और अपनी मकामी 9 तारीख़ को रोज़ा रखना चाहिए। इस तरह से ये 3 बड़े बड़े एतराज़ात किए जाते हैं। इस एतराज़ का पहले मौक़िफ़ वाले या दूसरे मौक़िफ़ वाले ये जवाब देते हैं कि अल्लाह की आयतें मनसूख़ हो सकती हैं और अहले इल्म के फ़तवे इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह क़दीम जदीद अलग अलग जब बदल सकते हैं, तो जब जैसे हालात होंगे उस वक्त के उस जगह के अहले इल्म इस मसले को हल करेंगे। उलमा का इख्तिलाफ़ अपनी जगह है, लेकिन 3 नसीहतें मैं ख़ास तौर पर इस मसले में संजीदगी से गुफ्तगू करने वालों को करना चाहूँगा, चाहे वो तलबा हों या उलमा हों या आवाम हों। आम तौर पर उलमा और तलबा नहीं उलझते हैं इन मसाइल में, आवाम ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो सबसे पहली नसीहत मैं ये करना चाहूँगा कि ये रोज़े का मौजू है और फ़र्ज़ रोज़ों के बारे में जब ये हिदायत है, सौमुकुम यौम तसूमून इज्तिमाइयत के साथ, फ़ित्रुकुम यौम तुफ़्तिरून रमज़ान के बारे में, फ़र्ज़ रोज़ों के बारे में, तो इसमें भी अगर इज्तिमाइयत का ख़याल रख लिया जाए तो ये बहुत बेहतर बात होगी। दूसरी नसीहत मैं ये करना चाहूँगा कि इल्मी इख्तिलाफ़ जो फितने का सबब न बने, जो खुसूमात का सबब न बने, उसकी गुंजाइश है।
اہل علم کی ساری کتابیں علمی اختلافات سے بھری پڑی ہیں، لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ اپنے کچھ موقف کو راجح جاننے کے باوجود مصلحت کے تحت اس سے تنازل اختیار کرتے یا خاموشی اختیار کرتے۔ الخلاف شر، یعنی وہ اختلاف جو فتنہ برپا کر دے وہ شر ہے۔ علم اور بصیرت کے باوجود خاموشی اختیار کر لیتے، اختلاف نہیں کرتے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اکرہ الاختلاف ابغض الاختلاف، یعنی وہ اختلاف جو خصومات و نزاعات کا سبب بن جائے میں اس اختلاف سے کراہت کرتا ہوں۔ تو بہتر یہ ہے کہ علم اپنی جگہ ہے، آپ کی نظر میں کوئی موقف راجح ہو سکتا ہے، لیکن وہاں پر اگر کوئی فتویٰ رائج ہے شہر میں، مفتہ بھی قول، جس کا فتویٰ رائج ہے، مفتی اعظم نے کچھ کہا ہے یا جماعت کے امیر نے کچھ کہا ہے، وہ اس درجے کے اگر ہیں، اہل ہیں، تو اس کا ہم کو لحاظ رکھنا چاہیے۔ تیسری اہم ترین نصیحت میں یہ کرنا چاہوں گا کہ عام طور پہ اس مسئلے میں الجھنے والے دیندار ہی ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، تو وہ اگر اپنی دینداری تھوڑی بڑھا لیں، دین پر عمل کرنا اگر تھوڑا بڑھا لیں، زبانی لفاظی جنگ کرنے کے بجائے تھوڑی سی قربانی دے نفس کی اور ایک دن روزہ مزید رکھ لیں۔ عرفے کی نیت سے 2 دن کے روزے نہیں رکھے جائیں گے، لیکن چونکہ یہ ابتدائی 9 دن مکمل روزے رکھنے کے ہیں، اس نیت سے آپ 2 دن روزے رکھ لیں، یہ اختلاف ہی ختم ہو جائے گا۔ کوئی نہ کوئی ایک دن آپ کو یقینی طور پر عرفے کا مل جائے گا۔ لیکن کوئی کسی کو حق اور باطل کہنا یا صحیح اور غلط والا معاملہ، کسی کا مذاق اڑانا یا جاہل قرار دینا وغیرہ، یہ بالکل درست نہیں۔ آپ کی نظر میں جو راجح ہے آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ حق اور ناحق ایسے الفاظ سے بچنا چاہیے۔ یہ مسئلہ کہ عرفہ 9 ذی الحجہ کو جو فضیلت آئی ہے روزے کی، وہ مکے کے ساتھ مرتبط ہے، یعنی پوری دنیا کے لوگ اپنے چاند کا حساب نہ کر کے اور یہ خبر پا کر کے کہ آج حاجی لوگ عرفات میں ہیں تو ہم لوگ روزہ رکھیں 9 ذی الحجہ کا۔ عرفہ اصل میں ایک جگہ کا نام ہے، وہی جس کو عرفات کہا جاتا ہے۔ عرفہ ایک جز ہے، عرفات اس کی جمع ہے، اور وہ جگہ کا نام ہے، جبکہ حاجی لوگ عام طور پر جاہلیت کے زمانے میں بھی وہ لوگ 9 ذی الحجہ کو وہاں جا کر کے رکتے تھے عرفات میں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، لوگ قریش سے کہا کہ جہاں سے لوگ جا کر کے واپس آتے ہیں مزدلفہ، تم لوگ بیٹھ رہتے ہو، تم لوگ بھی جاؤ وہاں سے ہو کے آؤ۔ تو اس کا نام یوم عرفہ رکھا گیا، اور اسی مناسبت سے اس دن کے روزے کا نام صوم یوم عرفہ رکھا گیا۔ لیکن ہمیں کیا آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، ریڈیو وغیرہ آنے سے پہلے کیا کسی کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ آج حاجی لوگ ذی الحجہ کے 9 تاریخ میں سعودیہ کے حساب سے چاند دیکھنے کے وہ لوگ عرفہ میں ہیں؟ کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا۔ تو ہم آپ کو صحیح دلیل کی طرف واپس لوٹاتے ہیں۔ دراصل اسلامی اور ہجری مہینے کی تعین اسلامی حکومتوں پر واجب ہے کہ وہ ان کی کچہری ہر مہینے کی تاریخ کو تعین کر کے لوگوں کے لیے اعلان کرے، کیونکہ اس کے ساتھ اول تو روزے کا مسئلہ ہے۔ پیارے رسول نے واضح طور پر رمضان کے روزے کے بارے میں فرمایا ہے، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے روزہ توڑو۔ اگر چاند نہیں نظر آیا 29 کے دن تو 30 تاریخ تک مکمل کر کے عربی مہینہ، پھر دوسرے دن سے روزہ رکھو۔ یہ حکم پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پیارے رسول کے زمانے میں مدینے میں جب چاند دیکھا جاتا تھا تو پوری دنیا کے لوگ رکھتے تھے مدینے کے روزے کے ساتھ، یا کیسے کرتے تھے؟ ان کو تو حقیقت میں یہ چیز کہنا کہ نہیں سب لوگ رکھتے تھے، یہ بڑی غیر معقول بات ہے۔ خبر کیسے لگے گی؟ صرف مکے اور مدینے میں فرق اتنا ہو جائے گا کہ اگر خبر دینے والا پہنچے
مکہ جا کے خبر دینے کے لیے تو 8 دن کے بعد پہنچے گا۔ اس وجہ سے جو اصل قاعدہ ہے کہ ہر ملک کے لوگ دیکھ کر کے وہاں کی حکومت اعلان کرے کہ آج ہمارے یہاں چاند پہلے رجب کے مہینے میں سوموار کو پہلی تاریخ ہے، اگرچہ مکے میں اس سے پہلے منگل کو رہی ہو یا اتوار کو رہی ہو۔ اس طرح ہر جگہ کی حکومت کے اوپر فرض ہے، حکومت اسلامیہ کے اوپر، کہ جہاں مطلع یعنی ایک جگہ سے دیکھنے کے بعد دوسری جگہ دیکھا نہیں جا سکتا ہے، اس کی کیا مسافت ہو سکتی ہے، اس کو علماء اور علماء فلک مل کر کے ایک انتظام کر سکتے ہیں کہ اگر مکے میں دیکھا گیا تو اس کے سمت میں جتنے ہیں مکے کے دائیں اور بائیں، وہ دائیں اور بائیں مکے کے اگر چہرہ مغرب کی طرف چاند جہاں سے نکلتا ہے ادھر منہ کر کے کھڑا ہو تو کتنی دور تک نظر آ سکتا ہے مکے کا دیکھا ہوا چاند۔ تو اس درمیان جتنے لوگ دیکھیں گے یا جن کو خبر پہنچے گی ان کو روزہ رکھنا، کیونکہ مطلع ایک ہوا۔ اور مطلع مانے چاند نکلنے اور چاند ڈوبنے کا اعتبار، اس کی اصل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی امی نے قریب مولا ابن عباس کو بھیجا شام میں حضرت معاویہ کے پاس کسی کام کے لیے۔ وہ کام مکمل کر کے واپس آئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں نے چاند دیکھا وہاں؟ تم نے چاند دیکھا؟ کہا ہاں دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے۔ کس دن؟ جمعہ کی دن سنیچر کی رات کو، یعنی سنیچر کا پہلا دن تھا روزے کا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ہم لوگوں نے سنیچر کے دن اتوار کی رات کو دیکھا ہے، تو ہم لوگوں کا روزہ پہلا اتوار کو ہوگا، اگرچہ شام والوں کا سنیچر کو ہے۔ ولا نزال نصوم، برابر ہم روزہ رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ چاند نظر آئے یا 30 رمضان پورا کر دیں۔ یہی حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ لفظ ان کا ہے، یہ معنی ہے کہ یہی حکم دیا ہمیں پیارے رسول نے۔ گویا مطلع نکلنے اور ڈوبنے کا اعتبار ایک اصل ہے اسلامی مہینوں کے تعین میں، اور اس کے پیچھے جو کچھ احکام ہو سکتے ہیں روزے کے یا 15 روزہ اور عید کے، اسی طرح 13، 14، 15 جو ایام بیض ہیں ان کی تعین کے لیے، اسی طرح ذی الحجہ کے مہینے میں 10 ذی الحجہ کی جو فضیلت ہے اس کی تعین کے لیے اسی چاند کا اعتبار ہر ملک کو اپنے اعتبار سے کرنا ہے۔ یعنی یہ کہ یقیناً جس طرح نمازوں میں فرق مانتے ہیں کہ نہیں سب، اگر اس وقت سعودیہ میں 10 بجے ہیں تو انڈیا میں 12:30 بجے یعنی ظہر کا وقت یا ہو جائے گا، یہاں کے 10 بجے وہاں 12:30 بجے ظہر کا وقت ہو جائے گا۔ تو اگر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مکے کے ساتھ ہر چیز میں چلنا چاہیے تو اپنی نماز بھی جو سعودیہ کے آج کل تو معلوم ہو جاتا ہے، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، 10 بجے پڑھنا شروع کر دیں۔ اسی طرح چین والے بھی 10 گھنٹہ پہلے ظہر پڑھنا شروع کر دیں، بہت اشکال آئے گا۔ اور ہمارا دین الحمدللہ ایک ضابطہ اور قانون کا دین ہے جو تمام لوگوں کے لیے، دنیا کے لوگوں کے لیے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ہر ایک کے لیے پیارے رسول ہیں اور ہر ایک کے لیے ان کا حکم ہے۔ اور جب ہمیں ڈائریکشن حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ ہدایت آپ کی حدیث سے ملتی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ شام اور مکے میں جو فرق ہوا، اس طرح کا فرق اگر چاند کے نکلنے اور ڈوبنے میں کسی بھی ملک میں ہو رہا ہے تو ان کو اپنے چاند کے اعتبار سے پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، 9ویں تاریخ، 10ویں تاریخ کی تعین کرنی ہے۔ 14، 13، 14، 15 ایام بیض بھی اسی سے تعین کرنی ہے۔ روزہ بھی اگر مکے سے 2 دن پیچھے 2 دن پہلے ہو رہا ہے تو اپنے اعتبار سے اس کو کرنا، کیونکہ یہی چیز اسی پر دین مکمل ہوا تھا۔ اس زمانے میں تو جاننا مشکل تھا کہ مکے سے اگر چلتے تو مدینے سے خبر دینے مکے تو 8 دن کے بعد پہنچتے، کس کو خبر لگتی۔ البتہ یہ چیز رہی ہے کچھ علماء کا کہنا، یعنی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں،
ہر جگہ کے نوجوان چاند دیکھیں، جہاں حکومتیں نہیں ہماری مدد کر رہی ہیں تو ہر جگہ ہر شہر میں نوجوانوں کی ٹیم ہو، وہ جا کر کے دیکھیں اور آ کر کے علماء کی ٹیم کو خبر دیں، علماء ایک اعلان کریں۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ مسلمانوں میں کوئی اتحاد ہو، یا خاص طور پہ جماعت اہل حدیث کا یہ فرض ہے جو حدیث پر عمل کرنے والے اور سنت پر عمل کو زندہ کرنا چاہتی ہے، یہ انتظام پورے انڈیا میں یا پاکستان میں یا کہیں بھی ہوں وہ کریں۔ اور یہ کہنا کہ نہیں اب مکہ ہی اصل ہو گیا، یہ یقیناً پرانے زمانے کے عمل کے خلاف ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، اتنے لمبا دن ہوگا تو اس میں کیسے نماز پڑھو گی، یہ بھی بتا دیا آپ نے، تو پھر یہ بھی بتا دیتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں، اگر تمہیں معلوم ہو سکے کہ مکے میں جس دن عید ہو رہی ہے، جس دن عرفہ ہو رہا ہے، اسی اعتبار سے کرو، ضرور بتا دیتے۔ جب نہیں بتائے، یہ سب اصولی مسائل ہیں ان کی روشنی میں اور متفق علیہ مسائل ہیں، تو یہ کہا جائے گا کہ ہر ایک کا مطلع، اب اس کی تعین میں صرف اختلاف ہو سکتا ہے کہ مطلع کہاں سے، شام سے مدینے کا کتنا فرق تھا، 1000 میل کا، اس طرح کے میلوں کا اندازہ کر کے دیکھا جائے، کوشش کی جائے۔ اگر وہاں نہیں نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آج وہاں چاند نہیں ہوا، وہ لوگ روزہ نہیں رکھیں گے، اور پھر جنہوں نے دیکھا وہ رکھیں گے۔ آگے چل کر کے کوئی کہہ سکتا ہے پھر شب قدر، ٹھیک ہے، وہ رب جو ہر جگہ تہائی رات جب باقی رہ جاتی ہے مکے میں تو اترتا ہے، وہی تہائی رات جب باقی رہتی ہے تو مکے انڈیا میں اترے گا، چین میں بھی اترے گا، پوری دنیا میں اترے گا۔ ہم رب کی رب کو اپنی قدرت سے عاجز نہیں سمجھ سکتے ہیں، اس نے کہا ہے وہ کرے گا، کوئی اشکال نہیں اس میں۔ لے دے کر کے خلاصہ یہ ہوا کہ ہر جگہ کا مطلع روزہ رکھنے کے لیے 13-14 کی تعین کے لیے، اول ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ اور عرفہ کے لیے، اور جتنی تاریخیں اس طرح ہو سکتی ہیں چاند سے متعلق، وہ ہر جگہ کے چاند سے متعلق ہونا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں بڑے تعجب کی بات ہے کہ 7ویں صدی، 7ویں 8ویں 700 کچھ یا 800 کچھ میں ایک عالم تھے الحنبلی، جنہوں نے کتاب لکھی المستوعب، فقہ کے بارے میں، مستوعب یعنی استیعاب کیا ہے، جمع کیا ہے۔ اس زمانے میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایک شہر میں کہیں دیکھا گیا چاند تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے واجب ہے کہ روزہ رکھیں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کس بیس پر انہوں نے کہا، جبکہ خود یعنی 100-200 کلومیٹر پہنچنا بھی رات بھر میں مشکل ہو جاتا ہے خبر دینے کے لیے۔ البتہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ہے بہت ہی واضح ہے، وہ کہتے ہیں جہاں چاند دیکھا گیا اور جہاں تک خبر پہنچ سکے اس دن، اس تاریخ میں، رات میں مغرب کے وقت دیکھا گیا، رات میں سحری کے وقت تک جہاں کہیں خبر پہنچ سکے، اور وہاں اگر خبر پہنچی اتنی دور تک تو ان لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ روزہ رکھیں۔ یہ بات معقول ہے، لیکن ریڈیو، ٹیلی ویژن اور نئی ایجادات کی روشنی میں یہی خرابیاں پیدا ہوئیں جن کی وجہ سے لوگ جو ہے، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم فلکی اعتبار سے چاند کو دیکھیں گے، چاند پیدا ہو گیا، چاند پیدا ہوا کہتے ہیں لیکن دکھائی نہیں دے گا، پھر بھی روزہ رکھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں پورے طور پر غلط ہیں۔ تو شرعی طور پر چاند کے دیکھنے اور چاند کے ڈوبنے کا ہی معیار ان سب چیزوں میں ہے جہاں تک روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے تو اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، قبول کرے، ہم یہی کہیں گے، لیکن یہ اجماع امت کے خلاف لگ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفہ کا روزہ اس دن رکھیں گے جس دن حجاج عرفہ میں ہوتے ہیں، یا ہر ملک کے لوگ اپنی اپنی رویت کے اعتبار سے جیسے انہوں نے چاند دیکھا اس کے حساب سے 9ویں تاریخ کو روزہ رکھیں گے؟ یہ مسئلہ بہت زیادہ زیر بحث آتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ جو مسئلہ ہے حقیقت میں اس کا تعلق اس سے ہے کہ کیا مطالع مختلف ہوتے ہیں یا نہیں۔ اختلاف مطالع یعنی چاند کے مطالع، طلوع ہونے کی جگہیں یہ مختلف ہیں کہ نہیں ہے؟ کیا پوری دنیا میں چاند ایک ہے، یا مطالع کے اعتبار سے یعنی چاند کے طلوع ہونے کی جگہوں کے اعتبار سے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ وقت میں چاند دکھائی دیتا ہے؟ یہ مسئلہ بہت بنیادی مسئلہ ہے اور اسی پر اس طرح کے سارے مسائل موقوف ہیں اور اسی پر منحصر ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب یہ مسئلہ
کہ کیا ساری دنیا میں چاند ایک ہے یا پھر مطالع کے اختلاف پر مبنی ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ اہل علم کے یہاں زیر بحث آ چکا ہے، اس پر بہت گفتگو ہو چکی ہے، اور اس کا خلاصہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اختلاف مطالع کا اعتبار کیا جائے گا۔ چاند دنیا میں ایک نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ اگر چاند نظر آ جائے تو ساری دنیا میں اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، یہ نہیں، بلکہ مطالع کا اعتبار ہے۔ جہاں جہاں جب جب چاند دکھائی دے گا اس خطے کے لوگ اس تاریخ کے حساب سے روزہ رکھیں گے۔ یہی اصل میں مسئلہ ہے، اور یہی بات راجح ہے محققین کے یہاں کہ اختلاف مطالع معتبر ہے، مطالعوں کا اختلاف، مطالع کا اختلاف معتبر ہے، اور اسی اعتبار سے ساری دنیا کے لوگوں کو عمل کرنا چاہیے۔ یہی موقف اس کا راجح ہے۔ اس سلسلے میں اگر ہم اور آپ بہت زیادہ اطمینان کرنا چاہیں تو ہمارے سامنے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی عظیم الشان فتویٰ ہے، اور وہ فتویٰ اسی تناظر میں پوچھا گیا ہے۔ وہ فتویٰ یہ ہے کہ ان سے پوچھا گیا تھا اور یہ سوال بالضبط اسی مسئلے سے متعلق ہے۔ وہ یہ ہے کہ مختلف ممالک میں ہلال کے مطالع یعنی چاند کے مطالع کے اختلاف کے سبب اگر عرفہ کا دن مختلف ہو جائے، یعنی چاند کے مطلع کے اختلاف کی وجہ سے کسی ملک میں کسی دن عرفہ آ رہا ہو اور کسی ملک میں کسی دن عرفہ آ رہا ہو، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم اپنے ملک کی رویت کے اعتبار سے عرفہ کا روزہ رکھیں گے یا حرمین شریفین کی رویت کے اعتبار سے روزہ رکھیں گے؟ یہ سوال ان سے کیا گیا تھا۔ تو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت فرما دی اور کہا یہ مسئلہ اہل علم کے اس اختلاف پر مبنی ہے کہ آیا ہلال پوری دنیا میں ایک ہی ہے یا پھر مطالع کے اختلاف کے اعتبار سے مختلف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہلال ایک نہیں بلکہ مطالع کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے، مطالع کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے ہلال، کبھی دکھائی دیتا ہے اور کہیں اس کے آگے پیچھے دکھائی دیتا ہے۔ کہتے ہیں اس بنیاد پر اگر مکہ میں چاند نظر آئے اور وہاں 9 تاریخ ہو، غور سے اس بات کو سننے کی ضرورت ہے، فرماتے ہیں کہتے ہیں اگر مکہ میں چاند نظر آئے اور وہاں 9 تاریخ ہو، یعنی چاند نظر آئے اور اس کے حساب سے وہاں کی جو 9 تاریخ ہو، اور دوسرے ملک میں مکہ سے ایک دن پہلے نظر آئے، دوسرے کسی ملک میں مکہ سے ایک دن پہلے چاند نظر آئے، تو ان کے یہاں یوم عرفہ، اس ملک میں یوم عرفہ 10 تاریخ کو ہوگا، اور 10 تاریخ ظاہر سی بات ہے کہ وہ عید کا دن ہے، یوم النحر جس کو کہا گیا، قربانی کا سب سے بنیادی دن ہے۔ تو اب جب مکے سے پہلے جس ملک کے اندر چاند دکھائی دے دیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ جس دن حاجی عرفہ میں ہوں گے 9 تاریخ، اس دن اس ملک کے لوگوں کی عید کی تاریخ ہوگی، یوم النحر ہوگا، 10ویں تاریخ آ جائے گی۔ اور جب ایسا ہو جائے گا تو ایسی صورت میں ان کے لیے روزہ رکھنا حرام ہوگا۔ اگر یہ سوچ کر کے روزہ رکھیں کہ آج حاجی عرفہ کے اندر ہیں، عرفہ میں وقوف کیے ہوئے ہیں، آج ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے مطلع کے اعتبار سے، ان کی رویت کے اعتبار سے یہ 10ویں تاریخ ہے، جبکہ عرفہ کی تاریخ جو ہے 9 تاریخ جو پہلے گزر چکی ہے، اور مکے والوں کے اعتبار سے عرفہ کی جو تاریخ ہے وہ ان کے یہاں 10ویں تاریخ ہے۔ 10ویں تاریخ عید کا دن ہونے کی وجہ سے ان کے لیے روزہ رکھنا درست نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عید کا دن ہے۔ ایسے ہی اگر فرض کر لیں مثال کے طور پر کہ کسی ملک میں مکے سے ایک دن کے بعد چاند دکھائی دیتا ہے، مکے سے ایک دن تاخیر یعنی بعد میں چاند دکھائی دیتا ہے، تو ایسی صورت میں جس دن حجاج عرفہ میں ہوں گے اس دن اس ملک میں 8 تاریخ ہوگی، جس دن حجاج عرفہ میں ہوں گے اس دن اس ملک کے لوگوں کے ہاں 8 تاریخ ہوگی، کیونکہ انہوں نے ایک دن کے بعد چاند دیکھا ہے۔ تو ایسی صورت میں ان کے لیے روزہ رکھنا جائز ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی 9 تاریخ ابھی آ رہی ہے، ان کی 9 تاریخ کل آ رہی ہے، وہ 9 تاریخ کو روزہ رکھیں گے کیونکہ وہ عرفہ کا دن ہے۔ تو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو صراحت کے ساتھ واضح کرتے ہیں، اور دلیل کے طور پر کیا پیش کرتے ہیں؟ دلیل میں کہتے ہیں صاف کہتے ہیں یہی راجح مسئلہ ہے کہ ہر ملک اپنی اپنی رویت کے مطابق جب 9 تاریخ ہوگی تو وہ روزہ رکھے گا، اگر ایسا نہیں کرے گا مکے کی رویت کو دیکھنے سے اختلاف پیدا ہوگا۔ جس ملک میں ایک دن پہلے چاند ہو چکا ہوگا اس دن جس دن حاجی عرفہ میں ہوں گے ان کے یہاں 10ویں تاریخ ہوگی جو عید کا دن ہوگا، اور جن ممالک کے اندر ایک دن کے بعد چاند دیکھا گیا ہوگا ان کے یہاں عرفہ والے دن جس دن حاجی عرفہ میں ہوں گے اس دن 8 تاریخ ہوگی۔ اس لیے یہ ممکن نہیں ہے، اور اختلاف مطالع اسی لیے معتبر ہے، اور یہی مسئلہ راجح ہے۔
کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث میں بیان فرمایا ہے اذا رأیتموہ فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا، جب تم چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو اور جب چاند کو دیکھو تو روزہ چھوڑ دو، روزہ چھوڑ دو یعنی روزہ نہ رکھو۔ یہ حدیث ہمارے سامنے ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جن کی طرف ہلال نظر نہیں آیا، جن ممالک کے یہاں ہلال نظر نہیں آیا، مکہ میں نظر آیا لیکن جن ممالک میں ہلال نظر نہیں آیا وہ ہلال دیکھنے والے نہیں کہلائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم دیکھو تو روزہ رکھو اور دیکھو تو روزہ چھوڑو۔ تو جن ممالک کے لوگوں نے نہیں دیکھا یعنی نہیں دکھائی دیا ہے وہ ہلال دیکھنے والے نہیں کہلائیں گے، اس لیے ان پر وہ حکم نہیں فٹ ہوگا کہ وہ جس دن حجاج عرفہ میں ہوں اس دن وہ روزہ رکھیں۔ اسی طرح کہتے ہیں جس طرح سے لوگ اجماعی طور پر، یعنی اجماع ہے اس کے اوپر، اجماعی طور پر صبح صادق اور غروب آفتاب کا اعتبار اپنے اپنے ملک کے مطابق کرتے ہیں، اسی طرح ماہانہ اوقات کی تعین بھی یومیہ اوقات کی تعین کی طرح ہوگی۔ کہتے ہیں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہر ملک کے لوگ صبح صادق کا اعتبار اپنے ملک کے اعتبار سے کرتے ہیں، غروب آفتاب کا اعتبار اپنے ملک کے اعتبار سے کرتے ہیں، یعنی دن کے شروع ہونے، دن کا آغاز ہونے، دن کا اختتام ہونے، اس کا اعتبار اپنے ملک کے اعتبار سے کرتے ہیں، ایسے ہی مہینوں کی تعین کا بھی اعتبار اپنے ملک کی رویت کے اعتبار سے کریں گے۔ جہاں جب چاند ہوگا اسی اعتبار سے 9ویں تاریخ جب آئے گی اس میں وہ روزہ رکھیں گے۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس مسئلے میں جو چیز راجح ہے محققین کے ہاں وہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ آج حجاج کس دن عرفہ میں ہیں، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ ہم نے جب چاند دیکھا ہے اسی اعتبار سے 9ویں تاریخ کو روزہ رکھیں گے، خواہ وہ حجاج کے عرفہ میں رہنے سے ایک دن پہلے آ جائے یا حجاج کے عرفہ میں ہونے کے ایک دن بعد آ جائے، دونوں صورتوں میں ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ حجاج کس دن عرفہ میں ہیں۔ ہمیں اپنے ملک کی رویت کا اعتبار کرتے ہوئے 9ویں تاریخ کو روزہ رکھنا ہے۔ تو اعتبار 9ویں تاریخ کا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ اصل میں تاریخ کا نام پڑا ہے۔ 9 تاریخ کو چونکہ حجاج عرفہ میں جاتے ہیں اس لیے اس کو یوم عرفہ کہا گیا۔ 8 تاریخ کو چونکہ اپنے جانوروں کو پانی پلایا کرتے تھے اس لیے اس دن کو یوم الترویہ کا نام دیا گیا۔ ایسے ہی 10 تاریخ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو چونکہ قربانی ہوتی ہے اس لیے اس کا نام یوم النحر پڑ گیا۔ ایسے ہی 11 اور 12 اور 13 تاریخ کو لوگ گوشت کو دھوپ میں پھیلایا کرتے تھے اس لیے اس کو ایام تشریق کا نام دیا گیا۔ تو اصل اعتبار ناموں کا نہیں ہے، اصل اعتبار تاریخوں کا ہے۔ تاریخیں منضبط ہیں، تاریخیں طے ہیں، تو ان تاریخوں میں جو کام ہوا ہے اس کے اعتبار سے اس کا نام پڑ گیا ہے۔ تو اعتبار اس کام کا نہیں ہے، اعتبار اس تاریخ کا ہے۔ تو ہر ملک کے لوگ اپنی اپنی رویت کے مطابق جب 9 تاریخ ان کی آئے گی اس دن وہ روزے کی حالت میں ہوں، یہی راجح ہے محققین کے ہاں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسئلے میں ہمیں اختلاف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اطمینان کرتے ہوئے ہر ملک کے لوگ اپنی اپنی رویت کے مطابق، جیسے ہم روزے کا آغاز کرتے ہیں، جیسے ہم دیگر مہینوں کا آغاز کرتے ہیں، اسی طرح سے اس میں بھی ہم اپنی اپنی رویت کا اعتبار کرتے ہوئے عرفہ کا روزہ رکھیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عرفے کا روزہ رکھنے اور اس کی فضیلت سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔